الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. لائق صد تکریم سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو اخلاقیات کے متعلق جاری ہے. پچھلی مجلس میں ہم نے ادب و آداب کے متعلق اور پھر درود کے متعلق گفتگو سنی تھی. آج کی اس مجلس میں ہم چوتھے اور پانچویں شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فَأَوَّلًا راعِ مع اللہ الادب بترک الاسم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجا حب وتوحید ومن خاف نجا. فأولا، پس سب سے پہلے راعی مع اللہ الادب، اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھ. کیسے؟ بترک الاسم وبفعل ما وجب، گناہوں کو چھوڑ کر اور واجبات کی پابندی کرنے کے ساتھ. وحسن ظن وتوکل رجا، اور اللہ ذوالجلال پر اور اللہ ذوالجلال کے متعلق حسن ظن، اچھا گمان رکھ. وتوکل، اور اسی پر توکل کر. رجا، اور اسی سے ہی امید باندھ. حب، اور اسی کے ساتھ محبت کر. وتوحید، اور اسی کی توحید کو اختیار کر. ومن خاف نجا، اور جس نے خشیت کو اختیار کیا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. فأولا راع مع اللہ الادب بترک الاسم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوکل رجا حب وتوحید ومن خاف نجا. پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول: والادب ثلاثۃ انواع، ادب کی تین قسمیں ہیں. ادب مع اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کا لحاظ کرنا. وَأَدَبٌ مَعَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرْعِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا ادب کرنا.
وَأَدَبٌ مَعَ خَلْقِهِ، اور ادب کی تیسری قسم اللہ ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرنا۔ ان دو شعروں میں اللہ رب العزت کے ادب کے 7 مظاہر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا مظہر گناہوں کو چھوڑ کر واجبات کی ادائیگی، اس کو اختیار کیجیے۔ دوسرا مظہر اللہ رب العزت کے متعلق گمان اچھا رکھیے۔ تیسرا مظہر اللہ ذوالجلال کے ادب کا کہ تمہارا توکل، بھروسہ اور اعتماد یہ اللہ ذوالجلال پر ہونا چاہیے۔ چوتھا مظہر تمہاری زندگی کی جملہ امیدیں وابستہ ہونی چاہیے تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ۔ پانچواں مظہر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر تمہیں محبت ہو تو صرف اللہ ذوالجلال کے ساتھ۔ اور چھٹا مظہر اللہ رب العزت کی توحید کو اختیار کرنا، سمجھنا اور ہر قسم کے شرک اور اس کے جملہ زاویوں سے اجتناب کرنا۔ اور ساتواں ادب کا مظہر جو ان دو شعروں میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دل میں اگر خوف اور خشیت ہو تو وہ اللہ ذوالجلال کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ادب کے یہ 7 زاویے آ جائیں، یہ وہ خوش نصیب، بختور اور سعادت مند انسان ہے جس نے واقعتاً اللہ کا ادب کیا ہے۔ لوگوں کا ادب کرنے کے لیے تو لوگ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ یہ مینرز ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، ان کو سیکھو، بیٹا فلاں یہ کرتا ہے۔ مومن کو سب سے زیادہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو قادر مطلق ہے، اس ہستی کے ساتھ میرا ادب کیسا ہے۔ اس ہستی کے ساتھ جب تک میرے ادب کے معاملات خوبصورت نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں با ادب نہیں بن سکتا۔ اسی اللہ ذوالجلال کے ادب کے متعلق بنیادی طور پہ 3 باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ صیانت قلبہ من ان یلتفت الی غیرہ، اپنے دل کو محفوظ رکھو، اس کی توجہ اللہ ذوالجلال کے سوا کسی اور کی طرف مرکوز نہیں ہونی چاہیے۔ دل کی حفاظت کرنا، اس میں اٹھنے والے جذبات، ان کا رخ اللہ کے سوا کسی اور طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس دل میں پیدا ہونے والی نیت اور ارادہ، اس کا مقصود اللہ کی رضا سے آگے نہیں جانا چاہیے کہ فلاں بھی راضی ہو۔ تو جب تک دل کو محفوظ نہیں کرتا انسان، تو یہ اللہ کے ادب کی لذت اور مٹھاس سے آشنا ہی نہیں ہوتا۔ صیانت ارادتہ من ان تتعلق بما يمقتك علیہ، انسان کے جملہ ارادے اور نیتیں محفوظ کر لیے جائیں، ان کی ایسی کانٹ چھانٹ کی جائے کہ اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والا کوئی ارادہ نہیں میں کروں گا،
کوئی نیت نہیں کروں. میرا جملہ نیتوں کا رخ اور ارادوں کا رخ اور قصد جتنے میں کروں گا صرف ایک زاویہ ہوگا، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کا تقرب چاہیے، مجھے اللہ ذو الجلال کی محبت چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ میرا ارادہ ہو. صیانت معاملته من ان یشوبها نقیصه. تیسری بات، میری زندگی کے جملہ معاملات، وہ انفرادی زندگی کے معاملات ہو، میری عبادات کے متعلق ہو، میرے معاملات کے متعلق ہو، میری عائلی زندگی کے متعلق ہو، میرے معاشی اور معاشرتی معاملات ہوں، میرے سیاسی اور میل جلن کے معاملات ہوں، جملہ معاملات میں اللہ ذو الجلال کی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. پھر میری اجتماعی زندگی ہے، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں خاندان کا ایک فرد ہوں، میں قوم و ملت کا ایک عنصر ہوں. ان جملہ زاویوں میں بھی میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلنا چاہیے، میرا کوئی نظریہ، میری کوئی رائے، میری کوئی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں اللہ ذو الجلال کی ادنا سی بھی بے ادبی کا تصور پایا جائے. بڑے سے بڑے سمجھدار بھی جب بیٹا، باپ، ماں، بھائی اور خصوصاً اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو نہ جانے کیا کیا بول جاتا ہے. بیماری مصیبت آ جائے کیا کیا کہہ جاتا ہے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو مستجاب الدعوات تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. لوگوں نے کہا کہ آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، دعا کیجئے. ایمان کا کلائمیکس دیکھیے، بلندی دیکھیے ایمان کی، کہتے نہیں کروں گا. کیوں؟ قدر اللہ خیر من بصری، اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ میری آنکھ سے مجھے زیادہ پیارا ہے. تو اللہ ذو الجلال کے متعلق یہ تین باتیں جب تک انسان کی ذہن نشین نہیں ہوتی، انسان کے ذہن میں پیوستہ نہیں ہوتی، تو اس وقت تک اللہ ذو الجلال کے ادب کا آغاز ہی نہیں ہوتا. دل کو تھامیے، یہ غیر اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، یہ غیر اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوگا. ارادوں اور نیتوں کو تھامیے، کوئی بھی ارادہ میں برائی کا نہیں کروں گا، اللہ کی رضا سے میں تجاوز نہیں کروں گا، بس یہ میرا ہدف ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اور پھر جملہ معاملات کی اس قدر تہذیب کانٹ چھانٹ میں کروں گا، اپنے معاملات کی سکروٹنی کروں گا، گرومنگ کروں گا کہ کسی معاملے میں اللہ ذو الجلال کی بے ادبی کا کوئی بھی زاویہ نظر نہ آئے، کوئی سمیل تک نہ آئے. یہ شخص نے ان تین باتوں کو سمجھ لیا، گویا کہ اس نے اللہ ذو الجلال کے ادب کی بنیاد ڈال دی. اسی لیے تو یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، من تأدب بأدب اللہ صار من اہل محبت اللہ. جس شخص کو اللہ ذو الجلال کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنے کا طریقہ اور سلیقہ اور ڈھنگ آ گیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ ذو الجلال کے محبوب لوگوں کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا. تو ان شعروں میں
فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب. گناہوں کو چھوڑ کر واجبات پہ توجہ دینا، واجبات کی ادائیگی میں مگن رہنا، اور گناہوں سے بچتے بچتے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا. وہ گناہ فکر کے ہو، وہ گناہ زبان کے ہو، وہ انسانی اعضائے جسم کے ہو، ہر زاویے سے گناہ سے بچنا ہے. اور ہر وہ چیز جس کو واجب قرار دیا گیا ہے مجھ پر، نماز واجب ہے، روزہ رکھنا رمضان کا واجب ہے. فرض اور واجب جو کہ اہل سنت والجماعہ میں کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ فرض کا چھوڑنے والا کافر ہوگا، واجب کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا. ہم اس طرح کی تقسیمات کی طرف نہیں جاتے. واجب ہے زکوٰۃ دینا، حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ استطاعت پر واجب ہے. معاصی کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، اس سے انسان کی انسانیت کی خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہے. ترک المأمورات، فعل المحظورات، جس کا حکم دیا گیا ہے انسان کو اگر وہ نہ کرے، جس سے روکا گیا ہے وہ کر بیٹھے، اس کو معصیت کہتے، اس کو نافرمانی کہتے، اس کو مخالفت کہتے. یہ انسان کا مخالف اور متحارب اور متصادم رویہ ہے شریعت کا، کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا، اس سے نہیں روکا جس سے روکا گیا ہے. اور بعض کہتے ہیں ارتکاب ما نہى اللہ عنہ، جس چیز سے اللہ ذو الجلال نے روک دیا اسے اختیار کرنا معصیت ہے. اور رسول ہو، یا اس کے رسول نے منع کر دیا، ایسے کام کو اختیار کرنا معصیت ہے. وہ صرف کام ہی نہیں، من الاقوال الظاہرہ والباطنہ، من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، ایسی نیت، ایسا قول، ایسا عمل جس سے اللہ ذو الجلال اور اس کے رسول نے روک دیا ہے، اسے اختیار کرنا گناہ کہلاتا ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، شریعت کی مخالفت ہے. اب ایک شخص کی ارادہ اور نیت یہ ہے، یا اللہ مجھے مال دے، یہ جتنے رشتہ دار ہیں میں ان کو قریب نہیں آنے دوں گا، فاسد ارادہ ہے. یا اللہ مجھے طاقت دے، میں فلاں کی ایسی کی تیسی پھیر دوں، فاسد ارادہ ہے. نیت کرنی ہے تو یہ کریں، اللہ مجھے برکت دے، میں تقسیم کر کر کے تھک جاؤں اور تیرا شکریہ ادا کروں. ایسی فہم عطا فرما، میں ہر گرنے والے کو تھام لوں اور ہر بھٹکنے والے کو جنت کا راستہ دکھا دوں، ہر بھولے ہوئے کو صراط مستقیم پر چلا دوں. نیت ہے، خیر کا ارادہ، خیر کی نیت. یا اللہ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ تیرا بندہ جو کام کر رہا ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اللہ اس سے قوت عطا فرما، مولا کریم اسے صحت عطا فرما. خیر خواہی، محبت، نیکی کے ارادے اور نیت کرنا، یہ انسان کی عادت بننی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 935، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے جواب دیا
یا رسول اللہ انا نستحیی والحمد للہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم حیا تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ قال لیس ذاک، میرا وہ مقصود نہیں ہے جو آپ سمجھے، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ اللہ ذوالجلال سے حیا کرنے کا حق ادا اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے سر کی بھی حفاظت کریں، اور جو سر کے اندر ہے، سوچ، ارادہ، کان، زبان، آنکھیں، تمہیں آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اور آپ کے سوچ کے دھارے جو ہیں وہ بھی محفوظ ہونے ہوں۔ والبطن وما حوى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرو، تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ موت آئے گی اور تیری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے جس نام اور ناموری پہ تم قربان ہو جاتے ہو، یہ تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے نہیں کہ فلاں آ رہا، کہیں گے جنازہ آ رہا ہے۔ اس لیے اس وہم سے نکلو جس وہم میں دنیا پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ضائع کرتی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ جس کی بڑی شان تھی اپنے آپ کی شان سمجھتا تھا، اس کی قبر پہ کسی نے لکھ دیا تھا، یہی ایک بہت بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا، اور آج مٹی میں مٹی ہو گئی۔ یہ کھنڈرات یہ پیغامات دیتے ہیں کہ ہم بھی ایک وقت بڑے بڑے اونچے محلات متصور کیے جاتے تھے۔ یہ بوسیدہ ہڈیاں پیغام دیتی ہیں کہ ہم بھی کڑیل جوان تھے، اور یہی بات ہارون الرشید کو نصیحت کرنے والے نے کہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو نصیحت کرنے والے نے کہا این اجدادکم، تمہارے باپ دادا کدھر ہیں؟ قال ماتوا، فوت ہو گئے۔ قال این قصورہم، ان کے محلات کدھر ہیں؟ کہا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ کہا تو تم کس بات پہ اپنے آپ پہ نازاں ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟ ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، کہاں جاؤ گے تم؟ اس بات نے ہارون الرشید کے دل کو گھائل کیا اور رونے لگ گئے تھے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستان بھی دیکھتے ہیں، عبرتناک چیزیں بھی دیکھتے ہیں، لیکن دل زندہ نہیں ہے، اس لیے احساس بیدار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، موت کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کا متلاشی ہوتا ہے وہ دنیا کی رنگینی میں کھو نہیں جاتا۔ دنیا کی رنگینی میں کھو جانے کا مطلب نہ توحید کا فکر ہے، نہ نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج کا فکر ہے، بس دنیا کا طمع ہے، لالچ ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہے۔ دنیا کی زندگانی اور اس کی رنگینی میں کھو جانے والا جو دین کے قریب نہ آئے،
لیکن اگر وہ دین پہ کاربند ہے اور اسے اللہ ذوالجلال نے نیک نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو یہ اپنی نعمتوں کو بھی دین پہ لگائے گا، جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا، جیسا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا، جیسا کہ لیث ابن سعد محدث تھے، جیبیں بھر کے نکلتے اور جو بھی نظر آتا کہ یہ مستحق ہے، یہ علم والا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے بغیر گنے ان کی جیب میں ڈال دیا کرتے۔ جیسے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تھے، 6 مہینے تعلیم دیتے اور 6 مہینے جہاد کرتے، اعلان کرتے آؤ جس نے حج کرنا ہے، لوگ تیار ہوتے، اپنی اپنی سرہ، وہ درم و دینار کی پوٹری اس کو پہنچاتے کہ ہاں ہم بھی حج کرنا چاہتے، کہتے آؤ، حج پہ ساتھ جاتے، مکہ پہنچ کے کہتے یہاں سے کون سا تحفہ آپ خریدنا چاہو گے تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے لے کے جائیں، اچھا یہ اور یہ اور یہ خرید لو، کیونکہ پیسے تو انہوں نے دیے ہوتے تھے۔ مدینہ پہنچتے، یہاں سے کیا چیز خریدو گے، خرید لیتے، حج کر کے واپس آتے، سب کو اکٹھا کرتے، دعوت کرتے، کھانا کھلانے کے بعد وہ سرہ، وہ درم و دینار کی پوٹری جس کی ہوتی اس کو واپس کر دیتے، یہ سارے معاملات اپنے ذمہ لے لیتے۔ آج یہ دور ختم ہو گیا۔ صدقات میں سے ایک صدقہ یہ بھی ہے، من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، کبھی اپنے ڈول سے پانی نکال کے دوسرے کے ڈول میں ڈالنا سیکھیے۔ کبھی تو زندگی میں ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی جیب سے ہاتھ ڈالے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر دیکھے، نکال کے دوسری کی جیب میں ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہی شوق پیدا کیا تھا، گناہوں کو چھوڑنا اور پھر نیکی پر گامزن ہونا۔ یکفر عنہم سیئات، گناہوں کا کفارہ بنا دینا کسی عمل کو، نیکی کا رنگ چڑھا دینا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ ہوئے ہیں فوراً نیکی کی طرف راغب، فوراً نیکی کرنا تاکہ گناہ مٹ جائے، اس کی اثرات، اس کی شؤم، اس کی نحوست، اس کے مفاسد سے فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے توبہ کر لینا اور نیکی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہو جانا۔ بھول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ جس طرح تمہیں اللہ ذوالجلال کا حقیقی حیا کرنا چاہیے، وہاں نیکی کی عادت ڈالو۔ کیسے ڈلے گی؟ جس بندے کو سلام کہنے کی توفیق نہیں ہے وہ فکر سلامت سے محروم رہتا ہے، وہ قول سلامت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے امام راغب اصفہانی نے جب تعریف لکھی ہے سلام کی، التعری من الآفات الظاہرة والباطنة، التعری من الآفات الظاہرة والباطنة، ظاہری اور باطنی آفتوں سے بچاؤ کی دعا دینا۔ میں جب کسی مسلمان کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے ظاہری اور باطنی آفتوں مصیبتوں سے۔ صرف آپ کو نہیں، آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی، پلس تم پر رحمتوں کی اللہ برکھا برسائے۔
پلس صرف رحمت نہیں، اللہ ذوالجلال ڈھیروں ڈھیر برکتیں بھی تمہیں عطا فرما دے۔ اتنی بڑی دعا جس سے آج انسانیت محروم ہوتی جا رہی۔ حدیث یہ کہتی ہے سلام عام کرو، افشی السلام۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، ان کے سکھایا گیا تھا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، جو بات کرنے سے پہلے سلام نہیں کہتا اس کی بات کا جواب نہ دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، تمہارے پاس کوئی آتا ہے سلام نہیں کہتا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ آج کسی شاگرد کو دیکھو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھو، اس کو روکو، بیٹا واپس جاؤ، سلام کر کے آؤ، تاکہ اس کی گھٹی کے اندر یہ سلام کی خیر خواہی کی عادت آ جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم جا رہے ہوتے درخت آ جاتا، پتھر آ جاتا، دیوار آ جاتی، جدا ہوتے وقت بھی سلام، دوبارہ ملتے وقت بھی سلام۔ اس لیے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے یہ شخص تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اور جو سلام نہیں کرتا ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے اور یہ سمجھی بیٹھا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، یہ اکڑ پکڑ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کو تکبر پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جب قائم کی ہے تو سب سے پہلا آرٹیکل کیا تھا؟ دستور کی پہلی شق کیا تھی؟ افشوا السلام۔ مثالی معاشرہ بنانا ہے، سلام کو عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ہر وہ نیکی سکھا گئے جو نیکی تھی، ہر برائی سے بچا گئے جو برائی تھی۔ حدیث بھی یہ کہتی ہے افشی السلام وابذل الطعام۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج سلام بھی 1 2 3 4 نہ جانے کتنے نئے نئے ڈیزائن میں آ گیا۔ جاہلیت میں بھی لوگ سلام تو کرتے تھے، کہتے تھے صباح النور مساء النور، جس کو آج صبح بخیر شب بخیر بھی کہہ دیتے ہیں، گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسلام نے آ کے وہ کلمات سکھائے جو نیکیوں سے بھی لبریز ہیں اور سن کے بھی انسان کو ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ جاؤ، وہ فرشتے بیٹھے ان کو سلام کو، اور سننا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں، وہ آپ کا بھی سلام ہے اور آپ کی امت کا بھی سلام۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ فلاں فلاں طریقے سے سلام نہ کرنا۔ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی جو ہے وہ ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی انگلیوں سے سلام کرتا۔ تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے تمام تحیاتکم بینکم بالمصافحہ، مصافحہ کرنے سے تمہارا سلام مکمل ہوگا۔
مصافحہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی ملاتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، غفر لہما قبل ان یتفرقا، یہ دونوں ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت رویہ ہے کہ جس میں آج بخل ہوتا ہے، کوئی سلام کرے گا 4 انگلیوں کے ساتھ، یہ کون صاحب ہے جی؟ یہ بڑی ہستی ہیں، بڑی نہیں نیچ ہستی ہیں، جو کہ اسے اللہ کے رسول کی سنت پسند نہیں ہے، یہ کبر اور تکبر ہے جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ ہاں اگر جاہل ہے اس کو پتہ نہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے رسول مصافحہ کرتے تو جب تک دوسرا نہ چھڑاتا ہاتھ کھینچا نہیں کرتے تھے، اپنائیت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم بھی دی۔ آج کچھ لوگ نیکی کی بنیاد پہ بھی گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سنن دارمی کی روایت ہے 588، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے لوگ نیکی کی تمنا بھی رکھتے ہیں لیکن نیکی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ ملیں گے آدھا جھک جائیں گے، نہیں تو ہاتھ سینے پہ لائیں گے، نہیں تو اپنا ہاتھ گھٹنے پہ لے جائیں گے جو سامنے ہے، نہیں تو زمین پہ بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا ہے۔ اذا لقی احدکم اخاہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر کوئی شخص کسی کو ملے، اینحنی لہ، جھک جائے اس کے لیے، قال لا، نہیں، جھکنا تو اللہ کے سامنے۔ افیلتزمہ ویقبلہ، چلو جھک نہیں سکتا تو چمٹ جائے اور اسے چمکارنے لگ جائے، بوسہ دے، قال لا، نہیں۔ قال فیأخذ بیدہ ویصافحہ، کیا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے اور مصافحہ کرے؟ قال نعم، جی ہاں۔ اس حدیث سے 3 باتیں سمجھائی۔ سلام کرتے وقت ادب یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ آپ جھکیں گے نہیں، جھکاؤ صرف اللہ کے ساتھ۔ سلام کرتے وقت یہ ہاتھ سینے پہ نہیں آئے گا، یہ ہاتھ ہاتھ میں جائے گا، مصافحہ ہوگا۔ سلام کرتے وقت چمٹ جانا یہ اخلاق نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات یاد رہنی چاہیے، اگر کوئی عالم ربانی ہے، راسخین فی العلم ہے، تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا جا سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا جا سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ اللہ یعطل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کی سنت کو اور مصافحے کی سنت کو معطل نہ کرے۔ دوسری شرط، اللہ یتخذہ عادہ، اس کو عادت نہ بنا لے۔ تیسری شرط، فتنے سے محفوظ ہو، اگر اس طرح کرنے سے فتنہ ہے تو ایسا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جھکنے سے منع کیا، وہاں چمٹ کر چمکارنے سے منع کیا، وہاں مصافحہ کیا ہے ایک ہاتھ سے۔ کان یصافح بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے۔
کچھ لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیے جی وہ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہاتھوں سے کیا۔ کس روایت میں آتا ہے؟ وہ جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سکھایا تھا تشہد، تو اس روایت کو پڑھ لو نا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، صحابی کہتے ہیں ہمیں تشہد سکھاتے، وکفی بین کفی، میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کیا کرتے ہیں؟ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ التَّنَبُّهِ، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے آپ نے صحابی کے ہاتھ کو پکڑا، اپنائیت دی، شفقت دی، محبت دی، تاکہ یہ چیز یاد کرے، بھولے نہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، ہتھیلی اس کی تو ایک ہے، آپ کی 2 ہوگی نا، وہاں اللہ کے رسول کی 2 ہیں، صحابی کی 1، اور وہ تشہد سکھانے کے لیے ہے، وہ مصافحے کی تو بات نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آئی، کچھ لوگوں کو چونکہ وقت نہیں ملتا ہوگا پریکٹس کرنے کا، وقت نہیں ملتا ہوگا زور آزمائی کا، تو ان کی زور آزمائی کا موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کمزور سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ نہیں کرتے، وہ ملاکمہ کرتے ہیں۔ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ مزہ تو تب آئے کہ 5 تو نہیں، چلو 4 تو توڑنی چاہیے نا ہاتھ کی انگلیاں۔ یہ بے ادب لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، انہیں اسلام کی اس نعمت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہی شوق ہے تو آج کل لوہے کے ہاتھ بنے ہیں، وہ گھر میں رکھو، ہر منٹ کے بعد سلام کرو، آپ کا شوق بھی پورا ہو۔ سلام کے بعد مصافحہ ہے، مصافحے کے بعد معانقہ ہے، عنق، گردن کے ساتھ گردن لگانا، یہ ایما ہے، ایحاء ہے۔ اگر میری ضرورت پڑی تو میں تیری عزت اور ایمان بچانے کے لیے گردن بھی کٹوانے کے لیے تیار۔ لیکن یہاں معانقہ کم ہوتا ہے، مصادرہ زیادہ ہوتا ہے، سینے کے ساتھ سینہ رگڑنا۔ پتہ نہیں اس سے بھی کوئی نکلتا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں سینہ بسینہ علم لینا ہے، شاید وہ ایسے ہی آتا ہو، ہمارے تو علم میں نہیں۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے جاتے ہیں، مباطنہ کرتے ہیں، وہ پیٹ کو پیٹ کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، اس سے کیا نکلے گا؟ عنق، معانقہ ہے۔ کچھ تو اس سے بھی آگے مصارعہ اور ملاکمہ کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر سے پکڑا، وہ اس کو اٹھا رہا ہے، وہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ کوئی بات ہے؟ اس تو ان کو آپ شوق پورا کرو نا، اس کے ساتھ آپ معانقہ کرو، سکون بھی آئے گا آپ کو۔ اس کو نہیں ہے تو بہتر ہے کسی کانٹے دار درخت کے ساتھ ایسا کرو، تاکہ آپ کا بھی مچ مر جائے، سمجھ آئے کہ معانقہ کس کو کہتے ہیں۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی، قومیں تہذیب و تمدن سے بنتی ہیں۔ آپ کا ملنا، آپ کا مصافحہ کرنا، آپ کا سلام کرنا، آپ کا کسی کو عزت دینا، کسی کو احترام دینا، یونیک ہو، جیسے آپ خود یونیک ہیں۔ آپ کسی کو مل رہے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ کوئی بھی ہے، السلام علیکم، آپ اسمائل پاس کریں، سلام کریں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا لیں کہ کچھ زیادہ ہی کرنا ہے، تاکہ صدقہ بھی کر سکے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا کسی کا مسکرا کے ملنا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی کا مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے۔ جب میں مصافحہ کروں گا، خوشبو لگی ہوگی تو خوش ہوگا، یہ ایک اور صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو، وابذل الطعام، کھانا خرچ کیا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ کیا ملے گا؟
ملنے کی بات ہم بعد میں کریں گے، سوال آپ سے کر لیتے ہیں، کوئی ہے آپ میں سے حج کا ثواب لینے والا؟ اگر کچھ ہو رہا ہے تو بتاؤ، تیار ہے گاڑی حج کے لیے؟ کوئی ہے حج کی نیکی لینے والا؟ لگتا ہے کہ سارے نہیں ہیں، نہیں چاہیے آپ لوگوں کو؟ بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، حج کی نیکی اس کو میسر آتی ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور گفتگو اچھی کرتا ہے۔ بعض لوگ مہمان آنے سے کیا کرتے ہیں، ویسے ہی منہ پھیر لیتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ مہمان تو آ جاتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یار مصیبت ہی پڑ گئی۔ طرح طرح کے قصے، طرح طرح کی کہانیاں آپ کو میدان عمل میں ملیں گی۔ یہ سارے بکھرے ہوئے اخلاقی رویے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، جی فلاں جگہ پہ جائے نا تو انہوں نے اگر کچھ پلانا ہو تو کہتے ہیں اوئے منٹو لاؤ چائے، وہ منٹ میں لے آتا ہے۔ نانا پلانی ان کا کوڈ ہے اوئے گھنٹو چائے لاؤ، وہ گھنٹے تک آتا ہی نہیں ہے۔ یہ تعریف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس کا اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، عزت کرے۔ مہمان کی مہمان نوازی کے 3 زاویے کبھی نہیں بھولنے چاہیے۔ پہلا زاویہ اس کی عبادت کا خیال کیجیے۔ یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے کہ عین اس وقت آپ سامنے کھانا رکھیں جب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ تو مسافر ہے، وہ تو مجبور بھی ہے۔ اذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، کھانا سامنے ہے، نماز کھڑی ہے، پہلے کھانا کھاؤ، یہ حدیث ہے۔ لیکن جو لوگ حدیث نہیں پڑھے ہوں گے وہ تو کہیں گے یہ بے نماز بیٹھا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، وہ یار اس کو حیا کرنی چاہیے، وہ اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ یار کیسا مہمان ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہیں گے؟ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مہمان کی عزت کریں، اس کے ایمان پہ کسی بات کو آنے سے روکیں، وقت پہ کھانا دیں، اس کی عبادت متاثر نہ ہو۔ کچھ لوگ مہمان نوازی کے اصول سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ مہمان بیمار ہے، کھاؤ جی، اچھا کھاؤ جی، کہتے بھائی کتنا کو کھاؤں، چلو یہ تو آپ یہ محبت صحیح، تو پہلے دشمنی تھی، یہ میرا خلوص ہے تو پہلے ریاکاری تھی۔ یہ بناوٹی الفاظ۔ حدیث کہتی ہے لا تکرہوا مرضاکم، بیمار کو مجبور نہ کرو، کس پر؟ علاج پر، دوائی پر، حالانکہ وہ ضروری ہے، علاج کروانا سنت ہے، تو کیا بیمار کو کھلا کھلا کے بیمار کرنا یہ واجب ہے؟ تکلف نہ کرے مہمان کے لیے، صرف ناموری کے لیے اخراجات بڑھا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا تو، اور صحابی کہتے ہیں نہینا عن التکلف للضیف، مہمان کے لیے تکلف کرنے سے ہم منع کر دیے گئے۔ صحابہ کتنے سادہ ہوتے تھے، فطرت کے قریب۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان آئے تو حدیث کہتی جب کسی کے گھر جاؤ تو مطالبہ نہ کیا کرو، جیسے آج کل ہوتا نا، وہ آپ کو پیپسی نہیں لے کے آئے، اچھا کو فرینچ فرائز تو نہیں بنائی ہوں گی آپ نے؟ مطالبات نہ کریں، جو ملا ہے اسے کھا لو۔ صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا رکھا تو وہ بول کے کہتے ہیں ہل عندکم زعتر، زعتر ہے آپ کے پاس؟ بڑے پریشان ہوئے،
انہوں نے اپنا ابریک لوٹا اٹھایا، بقال سبزی فروش کے پاس گئے، کہتے ہیں گروی رکھ لو اور زعتر دے دو، اللہ کے پیش کر دیا۔ مہمان محترم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی قنعنا بما رزقنا، جو کچھ بھی اللہ تو نے دیا ہم نے قناعت کی۔ صحابہ تو نہیں ڈرتے تھے، کہتے ہیں لو قنعت لم تکن مطہرتی مرہونۃ عند البقال، اگر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی پڑا ہوتا۔ یہ کون سی قناعت ہے؟ مہمان نوازی کے بھی آداب اور اخلاق ہیں۔ وابذل الطعام، کھانا کھلانا سیکھیے۔ ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع، جو مسلمان کسی مسلمان کی بھوک کو دور کرتا ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اسے جنت کے خوشی اور پھل عطا فرمائیں گے۔ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن رحیق المختوم خالص شراب اسے جنت کی پلائیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَى مُسْلِمًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ مِنْ خُضَرِ الْجَنَّةِ، اللہ ذوالجلال ایسا لباس پہنانے والا جو کسی کو لباس دیتا ہے، جنت میں اللہ ذوالجلال اسے سبز رنگ کی خلعت فاخرہ سے نواز دیں گے۔ وابذل الطعام واستحی من اللہ تعالی کما تستحی رجلا من راحتک ذا ہیئہ، کم از کم اتنی تو حیا کر لیا کرو جتنی خاندان کے نیک آدمی سے تم حیا کرتے، اتنا تو اللہ سے حیا کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے لوگ شرارتوں میں پڑے ہیں، اگر کوئی نیک شخص آئے دوڑ جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ ہیبت یہ اللہ ذوالجلال نے نیکی کی رکھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ، تمہارا اخلاق بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، جب کوئی گناہ اور برائی کر بیٹھو تو فوراً نیکی کیا کرو۔ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں رک کر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بلال ابن سعد کہا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے نئی نئی راہیں نکال لی، چلو یہ کون سا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ یہ نا، چھوٹا گناہ ہی ہے نا، اور کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ جبار قہار بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ ذوالجلال عذاب دینے والا بھی ہے۔ ساری صفات کو دیکھو نا، یہ مت سوچا کرو یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے۔ لا تنظر الى صغر الخطیئہ ولكن انظر من عصیت، اور بعض نے کہا لا تنظر الى عظم المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، صرف یہ سوچو کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا عظیم اور بڑا ہے۔ اور یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ ہیں کوئی بات نہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، کسی گناہ کو بھی حقیر نہ جانا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جاؤ،
فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ مل کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور صحابی تو یہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات۔ لوگوں تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، لیکن یہی اعمال اللہ کے رسول کے زمانے میں کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک شخص یہ کہتے ہوئے خوف ہی نہیں کھاتا کہ بیماریاں اللہ نے ہمارے گھر ہی بھیجنی تھی، والعیاذ باللہ، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اللہ ذو الجلال کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ بس کیا بتائیں جی، مصیبتیں تو ہمارے گھر کے لیے ہیں، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال کے بارے میں بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والے اس کی ہر چھوٹی اور بڑی برائی سے اجتناب کرنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اصمعی بیان کرتے ہیں، کنت اطوف بالبیت، میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، فرأیت اعرابیا یطوف، اور ایک بدوی، ایک دیہاتی طواف کر رہا تھا۔ فذکر قصۃ اعرابیہ، اور اس بدوی نے ایک دیہاتی عورت کا تذکرہ کیا۔ قلت فبینک وبین من تہوی شیء، اچھا تیرا اس عورت کے ساتھ کوئی قصہ تھا؟ قال لا، نہیں، الا لیلۃ فانی رمت منها شیئا، ہاں ایک مرتبہ میں نے کسی چیز کا اظہار کیا۔ فقالت اما تستحی، سمجھدار تھی، اس نے کہا تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ قلت ومن استحی فلا یرانا الا الکواکب، کس سے حیا کروں، سوائے ستاروں کے ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا فأین مکوکبها، یہ ستاروں کو بنانے والا جو ہے وہ کدھر ہے، اس سے کیسے چھپ جاؤ؟ جب یہ مراقبت آ جائے، یہ شعور بیدار ہو جائے کہ یہ میری بھول ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نحن تحت الرصد الالہی، ہم اللہ ذو الجلال کی ریڈار کے نیچے ہیں، ایسی کلیئر پکچر ہے کہ دنیا کا سسٹم جو ہے اس کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ یہی بات تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکریوں کے چرواہے سے کہی تھی، جس نے جواب دیا تھا اچھا ایک جانور دے دو، کہتا نا نا نا، میرے مالک نے منع کیا۔ کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کہنا پیسے لے لو نا، اس کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کہتے ہیں مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے چھپوں گا؟ اور آج نیا فتویٰ آ گیا، جو بھی حج عمرہ کرنے جاتا ہے کہتے بس جی مولانا وہ سوال کرنا تھا، بڑا جی چاہتا تھا تو عمرہ تو کر لیا تھا، وہ چونکہ طواف میں جانے نہیں دیتے نیچے، تو ہم جھوٹی موٹھی وہ احرام باندھ کے جا سکتے ہیں۔ یا سبحان اللہ، ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، یا اللہ جھوٹ معاف کر دے، دھوکے فراڈ، اور بیت اللہ میں بھی جا کے جھوٹا فراڈ ہی کرنا ہے۔ یہی چیز تو اس عورت نے کہی تھی، اس نے اس مرد کو جو ساتھ لگا، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ جو ہے اس کو دھلانے کے لیے تو میں یہاں آئی ہوں، یہاں گناہ کر کے کہاں جاؤں گی؟ شعور بیدار رکھیے، سوچئے کہ اگر طواف کا موقع آپ کو نیچے نہیں ملا، اوپر کر لو نا، نہیں کر سکتے نوافل پڑھ لو نا، دعا کر لو نا، ذکر کر لو نا، قرآن کی تلاوت کر لو نا، اپنے آپ کو محروم کیوں کرتے ہو؟ یہ نمبرنگ دینا کہ میں نے اتنے طواف کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟
پھر جھوٹ بول کر. اور اگر غور کریں تو آپ کے لیے کیا ہے کام انہوں نے. آپ سوچئے سموک کے ایام میں، دھند کے ایام شروع ہونے والے ہیں. ایک آدمی نے اگر عمرے پہ جانا ہے تو اسے 4 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے پہلے اس کو ایئرپورٹ پہنچنا ہے. آپ سوچئے صبح اس نے 9 بجے کی فلائٹ پہ جانا ہے تو اسے ایئرپورٹ کب پہنچنا ہے؟ 6 بجے. اگر ایئرپورٹ کا فاصلہ 1-2 گھنٹے کا ہے تو اس نے جاگنا کتنے گھنٹے پہلے ہے؟ یہ آپ کے سامنے. وہاں پہنچ کے پھر آپ فلائٹ بھی لیٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہنچے، نکلتے کو 2 گھنٹے، 5 سے 6.5 5 گھنٹے فلائٹ ہے. پھر آپ مکہ پہنچے، پھر آپ ہوٹل تلاش کر رہے ہیں، سامان رکھ رہے ہیں. آپ 20 گھنٹے کے بیدار ہیں اور جی بھی چاہتا ہے کہ فوراً عمرہ کریں. جب آپ عمرہ کرنے جائیں سارے نیچے مطاف بھرا ہو، آپ کو کہیں اوپر جا کے کریں، کر لیں گے؟ یہ آپ کی خیر خواہی کی ہے انہوں نے کہ دور سے آنے والے جن کے اندر شوق ذوق ہے وہ آئیں تو سیدھا طواف میں جائیں. جنہوں نے عمرہ کر لیا وہ اوپر طواف کر لیں. تو انہوں نے خیر کا کام کیا کہ برائی کا کام کیا؟ وہاں کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ بولنے اور اس طرح کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تکلفات سے دور رہتے تھے. تو اللہ ذوالجلال نے جس چیز کو واجب کیا ہے اس کو اختیار کرنا اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ پہلا ادب کا مظہر ہے اللہ ذوالجلال کے ادب کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا کہ یہ گناہوں سے بچنا صرف ظاہری نہیں، باطنی گناہوں سے ہی بچنا. ظاہر میں گناہ کرو گے تو سزا بھی ظاہر میں پاؤ گے، باطنی گناہ کرو گے تو سزا بھی باطن میں پاؤ گے. کیسے؟ تم چھپ کے گناہ کرتے ہو جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اس تکلیف کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا، آپ ہی سہ رہے ہوتے ہیں. وہ بے چینی، وہ پریشانی، وہ فرسٹریشن، وہ ڈپریشن، اس کا اندازہ صرف آپ کو ہی ہوتا ہے، کسی کو اور نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے، لَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاءَ. ایسے لوگ قیامت کو آئیں گے جو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے. ایک پہاڑ نہیں، جبال. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ ذوالجلال انہیں دھول بنا کے اڑا دیں گے. اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم. اللہ کے رسول کون سے لوگ ہوں گے؟ ساری نیکیاں ضائع، دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی. فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. کچھ تو ایسے ہوں گے جو رات کو قیام بھی کرتے ہوں گے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے میں ذرہ بھی شرم محسوس نہیں کرتے. آج کسی جگہ یہ بات سمجھانے کے لیے کوئی نظام بن جائے، کھلبلی مچ جاتی ہے. دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے، موبائل نہیں رکھنے دیتے. ارے بیٹے، آپ کے ایمان کی حفاظت کریے. اس موبائل میں جو چپ ڈلی ہے، جو سم ہے، اس کا بل ہم نہیں دیتے. آپ جو کالز کرتے ہیں بل ہمیں نہیں آتا، لیکن ہمیں خواہش صرف یہ ہے کہ یا اللہ جو ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکے، پڑھنے والوں کو تو یا اللہ ہم سے اچھا بنا، یہ اور اچھا کام کرے. جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني
وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يكفيني إذا ما قال لي ربي ایک وقت آنے والا ہے میرا رب مجھے کہے گا اَمَا اسْتَحْيَيْتَ تَعْصِينِي لوگوں سے تو چھپ گئے تھے تمہیں حیا نہیں آئی میری نافرمانی کرتے ہو وَتُخْفِي الذَّنبَ عَنْ خَلْقِي وَبِالْعِصْيَانِ تَأْتِينِي میری مخلوق سے تو تم چھپا لیتے تھے لیکن مجھ سے بھی چھپ گئے تھے فَكَيْفَ أُجِيبُ يَا وَيْحِي وَمَنْ ذَا سَوْفَ يَحْمِينِي اس وقت میرے نفس یہ سوچ تم جواب کیا دو گے اور کون سی چیز بچائے گی ادھر ادھر دیکھنے سے بھی کوئی مددگار نہیں ملے گا اور یہی بات لقمان نے کہی تھی اپنے بیٹے سے بیٹا تم مجھ سے نصیحت طلب کر رہے ہو کہ ابا جان دنیا سے جا رہے ہو تو مجھے نصیحت کرو تو بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا گناہ کرنے کو اگر جی چاہے تو بیٹا کر لینا لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ ذوالجلال نہ دیکھتے ہیں کہاں جائیں گے چلو بیٹا اگر گناہ کرنا ہے نا تو آپ کر لینا لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا کہاں جا کے کرنا مریخ پہ بیٹا گناہ کرنے کو دل چاہے تو کر لینا لیکن اتنا ہی کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے اللہ ذوالجلال کی مراقبت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے جو آج مدم ہو گئی آپ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے یہ بھی نیکی ہے کف لسانک الا عن خیر اگر تم نیکی کی بات نہیں کر سکتے برائی سے روک نہیں سکتے تو چپ رہنا بھی نیکی ہے صدقہ ہے آپ کسی کو تکلیف نہ دیا کریں وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني وإذا خلوت بريبة في ظلمة اگر کسی اندھیرے سے دھوکہ کھا کے تم کہو کہ اندھیرا ہے کون دیکھ رہا کسی کا پین اٹھاؤ کسی کی کاپی اٹھاؤ کسی کی جوتی اٹھاؤ کسی کے پیسے نکالو کسی کی چوری کرو کوئی گناہ کرو والنفس داعیۃ الی الطغیان نفس تو چاہتا یہ ہے کہ طغیانی ہو وہ تو 2 سے 4 سے 6 سے 10 سے 20 منٹ کی لذت کے بدلے جہنم میں جانے کے لیے اس کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس نفس کو سیدھا تو آپ نے خود ہی کرنا ہے فاستحی من نظر الالہ اگر دنیا سے چھپ بھی گئے ہو تو اللہ کی نظروں سے تم اوجل نہیں ہو یاد رکھنا ان الذی خلق الظلام یرانی بھول بیٹھے ہو او اس اندھیرے کا خالق و مالک بھی کون ہے وہ ہے جس نے اندھیرا بنایا ہے وہ تمہیں کیسے نہیں دیکھ رہا دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں گمان اچھا کرو آپ کی سوچ میں یہ بات پیوست ہو جانی چاہیے میرا رب مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا مائی رب از گریٹ بہت بڑا ہے وہ میرے دشمن سے بھی بڑا ہے میرے حسد کرنے والوں سے بھی بڑا ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے بھی بڑا ہے مجھے دھمکیاں دینے والوں سے بھی بڑا ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا جو شخص
نیکی کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے بدگمانی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرکوں کو اور مشرکہ عورتوں کو۔ منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں ہیں کون؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بعض لوگوں کی سوچ اس قدر انطوائی ہوتی ہے، ان سے مثبت بات سننے کو ملتی نہیں۔ بیٹھ جاؤ، یوں لگے گا تم نے ابھی ماری جانا ہے۔ بیٹھ جاؤ، بیمار ہو، یوں لگے گا بس قبر تیار ہو گئی ہے، بس مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ، لوگوں کو تسلی دیا کرو، لوگوں کو مثبت بات کیا کرو، اللہ سے جوڑا کرو، اللہ ذوالجلال پہ توکل سکھاؤ، اللہ ذوالجلال سے جڑنے کا طریقہ بتاؤ۔ یہ بھی کوئی کمال کی بات ہے کہ دنیا کو مایوس ہی کر دینا اللہ تعالیٰ سے اور سارے کے سارے بدظن ہی ہو جائیں۔ اچھا وہ مہنگائی ہوگی نا، اگلے سال دیکھنا کیا ہوگا، وہ کانپنے لگ جاتا ہے، ہاں اگلے سال اور مہنگائی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندے، مہنگائی ہوگی تو تمہارا رب بھی قریب ہو گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تمہاری روزی کا، تمہیں اسے زیادہ دے دے گا۔ بدگمان جو مرد ہے اور عورت ہے، مشرک بھی ہے قرآن کی زبان میں، منافق بھی ہے، لیکن سزا کیا بھگتا ہے؟ علیہم دائرۃ السوء، اس کے اوپر پھر چکر ہی آتے ہیں تو کس کے برے؟ بس مارے گئے۔ ایک مرتبہ نہیں کہتا، پھر ہٹ کے کہے گا بس جی اب تو مارے گئے۔ تو واقعی ایسے لوگ جو ہیں اپنی اس بدگمانی کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ لیکن جن کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ ذوالجلال نے ذمہ داری اٹھائی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، جو میری قسمت میں مجھے مل کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ صرف اس پہ چکر برے نہیں آتے، بعض لوگوں کو واقعتاً چکر آنے لگ جاتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے دائرۃ السوء، یہ گھومنا جو ہے نا برائی کا، برے حالات نظر آتے۔ غضب اللہ علیہم، اللہ غضبناک بھی ہوتے ہیں۔ میں شرم نہیں آتی؟ 200 250 300 400 لوگ اپنے بیگ پکڑتے ہیں، اگر بزنس کلاس والے ہیں تو 50 kg سامان تم رکھتے ہو جہاز میں، جیولری بھی ہے، بڑے بڑے قیمتی ڈاکومنٹس بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارے بیٹھ کے سو جاتے ہو اور پائلٹ بھی سویا ہوتا ہے۔ مخلوق پہ اعتماد کر کے اپنی ساری زندگی پھونک دیتے ہو، تمہیں اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ چل جائے جہاز پہ بیٹھنے والے کو کہ پائلٹ تو نہیں ہے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، اس سے تھوڑی دیر بیٹھ رہے ہیں، بعد میں آ کے وہ سو جاتا ہے، کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی کو پتہ نہ ہو، اور جہاز چل رہا ہے، سسٹم ہے۔ اگر وہ بھی سو جائے، کسی کو کچھ پتہ نہیں پیچھے کو سویا ہے کہ جاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے اسسٹنٹ کے نہیں بیٹھا۔ مخلوق پہ تو اعتماد کرتے ہو اور اب تعالیٰ پہ اعتماد نہیں کرتے ہو، اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ چند دنوں کا بچہ
وہ لکڑی کی صندوقچی میں ڈال کے موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سمندر میں ڈال دیا۔ کوئی سیم ساتھ لگائی تھی، کوئی ڈیوائس لگائی تھی، کوئی ریموٹ کنٹرول سے اس کو کنٹرول کر رہی تھی؟ کیسے وہ سمندر میں گیا؟ کیسے سمندر میں ترتا ترتا آیا؟ وہ تیرتا ہوا کہاں آیا؟ کس ماں کے پاس پہنچا؟ کس کا دودھ نہیں پیا؟ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہیں ہونا، آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی آ کے دودھ پیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کس کا؟ ماں کا ہی دودھ پیا۔ جو بغیر کسی بہانے کے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ڈبے میں سلامت رکھ سکتا ہے، وہ تجھے ضائع کیسے کرے گا؟ جو اتنی بڑی آگ میں گرانے والے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کے پھینک دیا، اور سوائے ان رسیوں کے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کونی بردن وسلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامن سلامتی والی بھی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ٹھٹر کے میرے بندے کو بیماری لاحق ہو جائے۔ وہ رسیوں کو بھی جب آگ لگی تو وہ کھل گئیں تو مسکرا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، او ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تمہیں کچھ ہونے نہیں دیا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے بھی پڑھا، تم بھی پڑھو، پریشانی کس بات کی ہے؟ بے اعتمادی کس بات کی ہے؟ لاٹھیاں لے کے دائیں اور بائیں دروازے پہ کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ نے نکل کے کیا کہا ہے؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ اسی دروازے سے نکلے ہیں، پیچھے سے نہیں گئے، دیوار نہیں پھلانگی، اسی دروازے سے نکلے ہیں۔ شاہت الوجوہ، مٹی پھینکی ہے، سب اندھے ہو گئے، پاس سے گزر گئے اور دیکھ ہی نہیں سکے۔ کوئی اعتماد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھروسہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تم چھوٹے چھوٹے اسباب پہ بھروسے اور اعتماد کر لیتے ہو، اللہ پہ اعتماد ہی کوئی نہیں۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں زندہ رکھا، وہ آپ کو بچانے پہ بھی قادر ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جس نے زکریا علیہ السلام کو سفید بالوں کے بعد بھی بیٹا دیا، وہ 1-2 سال بیٹا بیٹی نہ ہو تو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتے، وہ تمہیں محروم کرے گا؟ کبھی تو حیا ہونی چاہیے اللہ ذوالجلال سے، میں اپنے رب پہ بے اعتماد ہو گیا ہوں۔ 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، 6 سال کے نکاح اور 9 سال میں رخصتی۔ 9 سال کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ 18 سال 54 سال زندگی گزاری ہے، ایک دن نہیں کہا کاش میرا کوئی بیٹا اور بیٹی ہوتی، میرا دل لگ جاتا۔ یہ مومن کی بات ہی نہیں ہے، بس جی کیا کریں، کوئی بچہ بچی بھی ہوتا، ہم تو نہ لٹ ہی گئے۔ یہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں بدگمان لوگ کبھی بھی سکون نہیں پاتے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، بد زبان اور بد گمان، نہ ان کو چین نصیب ہوتا ہے، نہ کسی کو چین لینے دیتا، نہ انہیں چین نصیب ہوتا ہے اور نہ یہ کسی کو چین لینے دیتے۔ اللہ کسی کو بد زبان نہ بنائے اور بد گمان نہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم نے پتہ نہیں کس کس کو رب بنا لیا ہے، اور تمہارے رب کے بارے میں گمان کیا ہے؟ اچھا گمان کرنے والا مومن ہوتا ہے،
برا گمان کرنے والا مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے، اور اس کے اوپر تنگی کے ایام بھی آتے ہیں، اللہ غضبناک بھی ہوتے ہیں، اور تیسری بات وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی پھٹکار بھی پڑتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا بھی جاتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ایسے شخص کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اللہ نے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اسی سنن الدارمی کی روایت ہے 2731، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، حدیث قدسی ہے، اللہ عز وجل فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جو میرے بارے میں گمان کرے گا میں وہی کروں۔ دوسری روایت میں آتا ہے ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اچھا گمان کرو گے تو اچھے گمان کا اچھا بدلہ، برا گمان کرو گے تو برے گمان کی سزا بھی تمہیں ملے گی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اکیلے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلا یاد کرتا ہوں، وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اگر میرا تذکرہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ اس سے اچھی مخلوق کے درمیان کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح مسلم کی روایت ہے 2877، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی وفات سے 3 دن پہلے لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن الا وهو يحسن بالله الظن، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہو کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج کسی کے بارے میں ڈاکٹر یہ لکھ دینا کہ بس آخری سٹیج ہے، کہتے اچھا، اور شاید کہ اس نے کب فوت ہونا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آج ہی ہو گیا، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ شفا بھی مل سکتی ہے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ دوائیوں، یہ ٹیبلٹس اور یہ کیپسولز میں جب تک اس کا حکم نہ آئے نا تو شفا نہیں ملتی۔ اگر ڈاکٹرز ہی بچا پاتے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی اور وہ بھی فوت ہو جاتے۔ اصل شافی وہ ہے، یہ یقین جب تک نہیں ہے اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا، اس کا حکم اور فیصلہ نہ آئے شفا نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا ہونا چاہیے، حسن بصری فرماتے ہیں نظرت فی السخاء فما وجدت له اصلا ولا فرعا الا حسن الظن بالله وَأَصْلَ الْبُخْلِ وَفَرْعَهُ سُوءَ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، کہتے میں نے بڑا غور کیا کہ سخی سخی کیوں ہے، مال کی وجہ سے نہیں، لینڈ لارڈ ہے نہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈ اس وقت موجود ہیں، بڑے بڑے مربوں کے مالک، ان کی قسمت میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا لباس پہن لیں، زندگی شرمندگی۔ کتنے مالدار ہوں گے ساری زندگی اپنی اولاد کو بھوکا مار دیں گے مال جوڑتے جوڑتے۔ ایک طرف مال نہیں ہے لیکن اصل غنی ہے، غنی کون ہے؟ لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، دل غنی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا مسکرا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی جیب بھری ہوتی ہے اور گھر میں پڑا ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے یا اللہ کچھ اور ہی نہ پہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ مال کے نوکر، مال کے غلام،
لینے جائیں گے سامان، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اچھا پھر کوئی ایک پاؤ چیز دے دیں، تو بھی آگے سیانے ہوتے کہتے ہیں کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، اس سے کم میں بھی گزارا تو ہو ہی سکتا تھا۔ بخل اللہ کے رسول کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے لفظ یاد کرنے والے ہیں صحیح مسلم کے، لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سلف صالحین سوچتے تھے کہ اگر کوئی بڑا ہی اچھا ہے، اگر بخیل ہے تو اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس نے جنت میں تو جانا نہیں ہے، تو بیٹی اکیلی کیا کرے گی۔ ہم کہتے ہیں بس پیسہ تو جوڑ رہا ہے نا، جوڑ کے کس نے کھانا ہے؟ پچھلوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا تھا کہ لوگوں تمہیں بعض کو اپنے وارثوں کا مال پسند ہے، اللہ کے رسول کسی کو بھی وارثوں کا مال پسند نہیں ہے، فرمایا تمہارا تو وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا، جو تم چھوڑ گئے وہ تو وارثوں کا ہی ہے نا، تو تمہیں تو وہ زیادہ پسند ہے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پہ امام